ایک گاؤں کے اندر ایک بہت ہی عقل مند لکڑہارا رہتا تھا. اس کی عقل کا چرچا گاؤں کے کونے کونے تک اس وجہ سے تھا کیونکہ لوگ مشکل سے مشکل مسئلہ لے کر کے اپنے لڑائی جھگڑا لے کر کے جب اس کے سامنے جاتے تھے تو بڑی چٹکیوں کے ساتھ میں اس کا حل نکال کر کے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا تھا. لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی تھیں کہ اتنی سی عمر میں آخرکار یہ اتنا عقل مند اور اتنا ایکسٹرا آرڈنری کس طرح سے ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں اور وہ گاؤں جس ملک میں پڑتا تھا اس ملک کے بادشاہ نے ایک عجیب سا اعلان کر دیا. اس نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھے سچی خوشی آ کر کے دے گا میرے دربار میں تو میں اس کو 1000 اشرفیہ یعنی 1000 سونے کے سکے دوں گا. لوگوں نے جیسے ہی یہ سنا تو 1000 روپے کے لالچ میں جگہ جگہ سے اپنی تک بازیاں جوڑ کر کے اپنی عقل استعمال کر کے الگ الگ ٹرک سے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. اس کو خوش کرنے کی سچی خوشی دینے کی انہوں نے ہر کوشش کی. لیکن بادشاہ کسی کے بھی بات پر کسی کے کلام پر کسی کے بیان پر کسی کی عادات پر کسی کے ٹرک کے اوپر میں وہ خوشی کا انوبھو نہیں کر پایا جس خوشی کی تلاش میں وہ تھا. اس نے کہا کہ میں تم میں سے کسی سے بھی اس بات پر ابھی تک راضی نہیں ہوا ہوں کیونکہ مجھے وہ سچی خوشی نہیں ملی ہے جس کے مقصد سے میں نے تم یہ سب کچھ اعلان کروایا تھا. لوگ آ رہے تھے لوگ جا رہے تھے. اتنے میں اس لکڑہارے کے پاس میں بھی جا کر کے اس کے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مسئلے کا حل تمہارے پاس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ میں تم نکال دیتے ہو. کیوں نہیں تم جا کر کے کوشش کر لیتے کیونکہ ہمیں تم پر پورا یقین ہے کہ اگر تم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تو تمہارا بیک گراؤنڈ ہے تمہاری ہسٹری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ تم جس چیز کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو تو اس کو پورا کر دیتے ہو, جس ٹاسک کے اندر قدم بڑھاتے ہو اس کو پورا کر دیتے ہو. تو جاؤ تم بھی اس میں زور آزمائی کر کے دیکھو اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تم اس کو کر جاؤ گے. اس بات کو سن کر کے لکڑہارا جو تھا اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور وہ بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ سے جا کر کے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں, میں تم کو سچی خوشی دے سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو میری 3 خواہشیں پوری کرنی پڑیں گی. اس نے کہا بادشاہ نے کہا کہ ابھی تک اتنی لوگوں نے کوشش کرنے کے باوجود اگر مجھے سچی خوشی نہیں دے پائے ہیں اور اگر مجھے سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے تمہاری 3 خواہشیں پوری کرنی پڑیں گی تو میں اس کو تیار ہوں پورا کرنے کے لیے. اور اس نے اپنے سارے درباریوں کے سامنے سارے وزراء کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا, اس لیے وہ مکر نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی خواہشیں بتانا شروع کرو. اس لکڑہارے نے پہلی خواہش یہ بتائی کہ بادشاہ سلامت میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ہر خواہش کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور جیسے ہی میں اپنی خواہش کو بتاؤں گا اس خواہش کو فوراً پورا کیا جائے گا. یہ میری خواہش ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریے, آپ اپنا وچن دیجئے, آپ اپنے الفاظ لوگوں کے سامنے کہیے اور آپ اس سے پھریں گے نہیں. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو اس بات کا وچن دیتا ہوں کہ جیسے ہی تم اپنی کوئی خواہش آگے بتاؤ گے, ایک خواہش تمہاری یہی ہے کہ جیسے ہی بتاؤ گا ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور جیسے ہی بتاؤں گا وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے وہ پوری کر دی جائے گی, میں نے یہ وچن تم کو دے دیا, یہ وچن دینے کی خواہش میں نے پوری کر دی, اب تم اپنی دوسری خواہش بتاؤ. لکڑہارے نے کہا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. بادشاہ یہ سن کر کے آگ بگولا ہو گیا اور وہ تمتما گیا اور وہ اس کے اوپر تو مطلب لرزہ بھی طاری ہو گیا, لیکن وہ غصے کا لرزہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی کھال کھینچ لوں, میں ادھر سے ادھر میں تباہ حال کر دوں دنیا کو, کیا سے کیا میں کر دوں, لیکن وہ وچن دے چکا تھا وزراء کے سامنے اور اس کی عزت نفس پر بات آ گئی تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے اپنی تیسری خواہش بھی بتا دو, میں جیل میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں آپ پہلے جیل میں چلے جائیے, اس کے بعد میں 1 گھنٹے بعد میں اپنی تیسری خواہش آپ کو بتا دوں گا. بادشاہ کو چند لوگ گرفتار کر کے لے گئے اور اس کے بعد میں اس کو جیل میں ڈال دیا اور جیل کی زندگی نے اس کو جکڑ لیا. اب اس کے 1 گھنٹے بعد میں اچانک سے اس شخص نے جا کر کے کہا کہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ کو باعزت بری کر دیا جائے. جیسے ہی یہ حکم بادشاہ تک پہنچا اور بادشاہ کو باعزت بری کیا گیا تو بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا, خوشی سے بھر گیا کیونکہ اس کو اپنا اگلا 1 سال ڈارک دکھ رہا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی کہ میں نے اس طرح کے خواہش ہی کا اظہار ہی کیوں کیا. اب 1 دن جس جیل میں کاٹنا مشکل ہے, 1 گھنٹہ جس جیل میں کاٹنا مشکل ہے, اس میں مجھے پورا سال کاٹنا پڑے گا تو میں اس کو کیسے کاٹوں گا. وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا, لیکن جب اس کے سامنے یہ خبر آئی تو وہ خوشی کے مارے جھوم گیا اور اس کو خود ہی احساس ہو گیا کہ سچی خوشی اصل میں کس کو کہتے ہیں. اس نے اس لکڑہارے کو بلایا اور اس لکڑہارے کو 1000 اشرفیہ دی. تو سبق اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس میں جو نعمتیں ہیں ہم لوگوں کی کبھی نظر نہیں جاتی, ورنہ ہم لوگوں
بہت مالدار ہیں. ہم لوگوں کے پاس میں چاہے پیسے کی مالداری نہ ہو لیکن سکون کی مالداری, بیماری نہ ہونے کی مالداری, پھیپڑوں میں پانی نہیں ہے. ارے دنیا میں اگر تم اپنے آپ کو جیسے ہی دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کرو گے تو تم کو لگے گا کہ شاید تم ابھی بھی, شاید نہیں تم یقیناً ابھی بھی بہت مالدار ہو اور تمہارے پاس ابھی بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ تمہاری زبانیں تھک سکتی ہیں لیکن اس پر پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا.